انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی فہرست حاضر خدمت ہے۔ ہجرت مدینہ۔ اہل مدینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اہل مدینہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن قریش کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پر تھیں اور مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ صرف اسلام کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، خدا کی وحدانیت کا یقین تھا کہ گھر بار، وطن عزیز و اقارب، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے وطن عزیز سے نکل کر دیار غیر میں جا بسے۔ قریش نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں یہاں ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اور دیار غیر میں جانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن یہی دیار غیر مسلمانوں کی پناہ گاہ اور اسلام کی ترقی کی شاہراہ ثابت ہوا۔ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام مسلمان ایک ایک کر کے مدینے جا پہنچے، جہاں اہل مدینہ کے دل نور ہدایت سے منور ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اپنی آنکھیں فرش راہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور محفل میں اب شمع رسالت اور دو پروانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اجازت مانگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارا کوئی اور ساتھی کرے۔ اس جواب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید وہ ساتھی رسول کریم خود ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا انتظار کرنے لگے، اور ادھر رسول کریم حکم الہی کے منتظر تھے کہ جب خدا کی طرف سے حکم ملے گا تو اس پر عمل کریں گے۔ ادھر مسلمانوں نے مدینے پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ایک طرف کفار کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو دوسری طرف گھر بار، عزیز و اقارب چھوٹ گئے تھے، مگر اسلام کی محبت ان سب چیزوں پر غالب آ گئی تھی۔ لیکن مشرکین کی حسد کی آگ اور بھڑکی۔ ان کے وہم میں نہ تھا کہ ان کے حریف اس قدر سکون اور قوت حاصل کر لیں گے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بنانا چاہا اور دار ندوہ میں جمع ہو کر یہ طے کیا کہ سارے قبائل میں سے ایک ایک شخص مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے میں شریک ہوں۔ تمام قبائل کو اس میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بدلہ کس کس سے لیں گے۔ اس طرح وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے تھے۔ منصوبے کے تحت تمام قبائل کے افراد کاشان نبوی کے گرد جمع ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ پر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی خدا کو اپنا دین مکمل کرنا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم الہی کے منتظر تھے وہ اسی رات ملا جب دشمن کاشان نبوی کا محاصرہ پوری طرح کیے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی اپنے ناپاک منصوبے کو آخری شکل دیں۔ حکم ملتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور تمام امانتیں ان کے حوالے کیں کہ صبح سب کو لوٹا کر آ جانا۔ خود دروازے پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مٹھی بھر کر خاک ان کے سروں پر پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ محاصرہ کرنے والے غافل ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موقع کے تصور میں تھے ساتھ لے کر اپنی جائے پیدائش پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے اور اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمنوں کے تعاقب کے خیال سے 3 دن تک غار سور میں، جو مکے سے چند میل دور ہے، میں قیام فرمایا۔ ادھر دشمن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔
غار سور تک بھی گئے، مگر ان کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہ کر سکیں اور ناکام واپس آ گئے، اور شمع اور پروانہ غار سور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد مدینہ کی سمت بخیر و خوبی روانہ ہوئے، جہاں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر تک آ گئے تھے۔ دشمن کا اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچے۔ اسباب ہجرت کے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ہجرت کی، لیکن اگر تفصیل سے اس کا جائزہ لیا جائے تو ہجرت مدینہ کے کئی اسباب ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ساری دنیا کو خدائے واحد کی پرستش کا سبق دینا تھا۔ 13 سال کی انتھک کوششوں کے بعد اس مقصد کو پورا کرنے کی رفتار کم تھی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ کسی اور جائے پناہ کی تلاش کی جائے اور جہاں اسلام پروان چڑھ سکے۔ اس لیے مسلمان اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر مدینہ جا پہنچے، کیونکہ مکہ میں رہ کر قریش کے گمراہی کے جان سے نکلنے کے کوئی امکانات بھی نہیں تھے۔ قریش نہ صرف اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، بلکہ ان کی تمام تر توجہ غریب مسلمانوں کو حق سے گمراہ کرنے کے لیے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے پر تھی۔ ایسے حالت میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا، اس لیے کسی پرامن فضا کی تلاش تھی۔ یہ پرامن فضا مسلمانوں کو مدینہ کی سرزمین میں ملی۔ بیت عقبہ مسلمانوں کی ہجرت کا اہم سبب بنا، کیونکہ اس کے ذریعے اوس و قزاق نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ قبائل دعوت اسلام سے اپنی جھولیاں بھر کے لے گئے تو اس طرح اسلام کی روشنی مکے سے نکل کر مدینہ میں بھی آ پھیلی، اور اسلام کی پشت پناہ ایک جماعت تیار ہو گئی جن کے دل نور ہدایت سے منور ہو گئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ یعنی بیت عقبہ کا واقعہ ہجرت کی تمہید تھا۔ اسی طرح مدینہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کی تشکیل مکہ میں ہوئی۔ حبشہ کی ہجرت بھی بڑی حد تک مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کا سبب بنی، کیونکہ حبشہ کی ہجرت مسلمانوں کے لیے ہجرت کا پہلا تجربہ تھا، جو اس حد تک کامیاب رہا تھا کہ وہاں مسلمانوں کو سکون ملا تھا، لیکن وہاں تبلیغ اسلام کے ذریعے ذرائع نہ تھے۔ اس لیے حبشہ منتقل طور پر مسلمانوں کی پناہ گاہ نہیں بن سکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا مقصد عظیم اسلام کی اشاعت تھا، نہ کہ صرف اپنی ذاتی حفاظت۔ چونکہ ہجرت حبشہ کا تجربہ کامیاب رہا تھا، اس لیے مسلمان مدینہ ہجرت کرنے پر بھی تیار ہو گئے۔ گویا ہجرت حبشہ مدینہ ہجرت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا فوری سبب قریش کا وہ منصوبہ تھا جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بنایا تھا۔ نعوذ باللہ، ان کے اس منصوبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اسی حکم کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے کر ابھی تک مکے ہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے 13ویں سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکے پر الوداعی نظر ڈال کر مدینہ ہجرت کی، جو تاریخ اسلام کا اہم واقعہ ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔